ایک موقع پر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، التعطر والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ، خوشبو لگانا، نیک بیوی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ تو حضرت ابوبکر نے بھی موقع غنیمت جانتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، آپ کے چہرہ انور کو دیکھتے رہنا، آپ کے چہرہ انور کو دیکھتے رہنا، آپ پر اپنا مال خرچ کرنا، اور یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ باقی صحابہ نے بھی بہرحال اپنی اپنی 3 چیزیں بیان کی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پر تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوا کہ آپ حضرت ابوبکر کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو حضرت علی کو بلایا اور اپنی چارپائی پر ان کو سلایا اور کہا کہ لوگوں کی امانتیں تم نے لوگوں تک پہنچانی ہیں، یعنی لوگوں کی امانتیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو چنا اور اپنی امانت کو مکے سے مدینہ پہنچانے کے لیے ابوبکر کو چنا۔ تو جیسے ہی گھر کا جا کر دروازہ کھٹکھٹایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے، اب رات کا پچھلا پہر ہے، 2 ڈھائی 3 بجے کا ٹائم ہے، تو جیسے دروازہ کھٹکھٹایا حضرت ابوبکر فوراً باہر پوچھا، ابوبکر تم میرے انتظار میں تھے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل یہ گواہی دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دینا ہے اور پتہ نہیں کس دن حکم ہو جانا ہے، اور حکم ہونا ہے مجھے ساتھ لے کر جانے کا، تو میں اس دن سے رات کو سویا ہی نہیں، اس دن سے جاگ رہا ہوں میں، جس دن سے میرے دل نے کہا کہ آپ کو ہجرت کا حکم ہوگا اور مجھے ساتھ لے جانے کا کہا جائے گا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نکلے تو اپنے سارے گھر والوں کو کام پر لگا دیا، سارے گھر والوں، بیوی سے کہا تم نے کھانا پکا کر بھیجا کرنا ہے، بیٹی سے کہا تم نے کھانا پہنچایا کرنا ہے، بیٹے سے کہا تم نے سارا دن جو ہے وہ مکے میں گھومنا ہے اور مشرکین مکہ کی باتیں سننی ہیں اور وہ ہم تک پہنچانی ہیں کہ ان کی کیا پلاننگ ہے، وہ کیا پروگرام بنا رہے ہیں۔ اور اپنے غلام بحیرہ سے کہا تم نے بکریاں چرانے کے بہانے آنا ہے اور ہمیں دودھ پلا کر چلے جانا۔ سارے گھر والوں کو کام پر لگا دیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہجرت فرما کر راستے میں سفر کر رہے ہیں تو کبھی آپ کے آگے آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی دائیں آ جاتے ہیں، کبھی بائیں آ جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، ابوبکر کیا بات ہے، تمہارے اندر ایک بے چینی کی کیفیت ہے، کبھی تم آگے چلنا شروع کر دیتے ہو، کبھی پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہو، کبھی دائیں طرف چلنا شروع کر دیتے ہو، کبھی بائیں طرف چلنا شروع کر دیتے ہو، وجہ کیا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں مجھے گمان ہوتا ہے کوئی سامنے سے آپ پر حملہ نہ کر دے، میں آپ کے سامنے آ جاتا ہوں، جب گمان ہوتا ہے پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے، میں پیچھے آ جاتا ہوں، پھر جب دل میں آتا ہے کوئی دائیں طرف سے حملہ نہ کر دے، میں دائیں طرف آ جاتا ہوں، پھر جب گمان ہوتا ہے بائیں طرف سے کوئی حملہ نہ کر دے، میں بائیں طرف آ جاتا ہوں۔ یہ ہے عشق رسول۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسول میں سارے صحابہ سے بازی لے گئے، سارے صحابہ سے۔ غار ثور میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو حضرت ابوبکر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہیں ٹھہریں، میں ذرا اندر صفائی کر کے آتا ہوں۔ اب جب غار میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، کافی سارے سوراخ ہیں۔ اب ابوبکر نے اپنی قمیض اتاری اور اس کو پھاڑ کر سارے سوراخوں کو بند کر دیا، ایک سوراخ خالی رہ گیا۔ تو حضرت ابوبکر نے کیا کیا، اپنے پاؤں کی ایڑی وہاں رکھ دی اس سوراخ کو بند کرنے کے لیے، تاکہ کوئی زہریلی چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائے۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندر تشریف لے آئیں۔
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئے غار میں. تو فرمایا آپ تھکے ہوئے ہیں, آپ آرام فرما لیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر کی گود میں رکھا اور سو گئے. کائنات نے ایسا منظر نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھے گی. کائنات نے ایسا منظر نہ پہلے کبھی دیکھا نہ دیکھے گی. جو عاشق لوگ ہوتے ہیں نا, عاشق لوگ, وہ کیا کہتے ہیں, تیری ہی محفل ہو اور ہم ہی ہم ہو اور کوئی نہ ہو, یعنی تم ہو اور میں ہوں اور کوئی نہ ہو. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کیفیت کو دیکھ کر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. فرمانے لگے کہ جب میں اس غار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں دیکھتا ہوں اپنے تخیل میں, تو مجھے میرے تخیل میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت ابوبکر کی گود گویا رحل کی مانند ہے, رحل کی مانند, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک گویا قرآن کی مانند ہے, اور حضرت ابوبکر قاری قرآن بنے ہوئے ہیں, قاری قرآن بنے ہوئے, جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو پڑھ رہے ہیں. اسی دوران ایک زہریلی چیز نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاؤں پر ڈس لیا. اب زہر کا اثر جب ہوا تو آنکھوں میں تکلیف کی وجہ سے آنسو آ گئے. آنسو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرا. شاعر کہتا ہے آنسو گرا ہے روئے رسالت معاب پر, آنسو گرا ہے روئے رسالت معاب پر, قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر. آنسو گرا ہے روئے رسالت معاب پر, قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر. تو صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق میں سب سے پہلے نمبر پر تھے. اب راستے میں ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آیا, بھوک لگی ہوئی ہے. ام ایمن کی بکریاں دیکھی تو بکریاں بوڑھی ہیں, دودھ دینے کے قابل نہیں ہیں. تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن سے اجازت دی کہ آپ ہمیں بکریوں کا دودھ دھونے کی اجازت دے دیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس میں سے کیا دودھ نکلے گا. بہرحال اجازت دے دی. جیسے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے تھنوں کو ہاتھ لگایا وہ تھن دودھ سے بھر گئے. برتن منگوائے گئے, سارے برتن دودھ سے بھر لیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے جا رہے ہیں, حضرت ابوبکر دیکھتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر سیر ہو کر دودھ پیا. تو حضرت ابوبکر کیا کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دودھ پیا کہ میری روح راضی ہو گئی. جیسے ماں اپنے بچے کو کچھ کھانا کھلاتی نا تو بیٹا پیٹ بھر کے کھا لے تو ماں بڑی خوش ہوتی ہے. تو حضرت ابوبکر کیا عرض کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دودھ پیا کہ میری روح راضی ہو گئی. رضیت حتی شربت, میں راضی ہو گیا. بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ عشق فرماتے.